نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ضلوا رواه مسلم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر رواه الترمذي. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان رواه الترمذي. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار رواه أبو داود وابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، احکامات معاشرت اور احکامات معاملات کا بیان چل رہا ہے.
اور آج جو احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہیں ان کا تعلق بھی اہم ترین معاملات سے ہے، معاشرت سے ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو ان سے واسطہ پڑتا ہے، ثابتہ پڑتا ہے، اور وہ ہے عدل و انصاف کرنا، ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنا۔ یہ پہلی حدیث مسلم شریف کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان کی دائیں جانب، عن یمین الرحمن، رحمان کی دائیں جانب ہوں گے، وکلتا یدیہ یمین، اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، بائیں تو ہیں ہی نہیں۔ الذین، یہ کون لوگ ہوں گے انصاف کرنے والے؟ کیونکہ عدل و انصاف کا جب نام آتا ہے تو ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو قاضی کا کام ہے، اور بھئی یہ تو حکومت کا کام ہے۔ نہیں، اس حدیث میں وضاحت سے آ رہا ہے کہ یہ انصاف کرنے والے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ تعالی کے دائیں جانب ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ الذین یعدلون فی حکمہم، جو انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں، وَأَهْلِهِمْ، اپنے گھر بار میں، اہل و عیال میں بھی انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، وَمَا وُلُّوا، اور جو ذمہ داری ان کو سونپی جاتی ہے اس میں بھی عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنا وسیع مفہوم ہے، جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس میں عدل و انصاف کرنا، اپنے گھر والوں میں عدل و انصاف کرنا، اور جو فیصلے کا معاملہ آئے اس میں عدل و انصاف کرنا۔ تو جو ایسا کرے گا وہ نور کے ممبروں پر ہوگا۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے۔ دیکھیے بہت سے لوگ ان کو فیصلہ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور خاندانی معاملات میں پیش رہتے ہیں، فلاح عامہ کا کام کرتے ہیں، خاندان قبیلوں میں جو ہے بڑھ چڑھ کر ان کے لیے صلح کرانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ بہت اچھا کام ہے، مگر ذرا اس کام میں شریعت کی رہنمائی بھی لینی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو خیر خواہی میں بہت کچھ کرنا چاہیں اور آخرت میں پکڑ ہماری ہو جائے، کیونکہ اگلی حدیث بڑی سخت ہے جس میں اس قسم کے لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے کہ جو انصاف نہیں کر پاتے، معاملات کو صاف کرنے کے لیے آگے تو بڑھتے، دکاندار لڑ پڑے تو دکانداروں کا فیصلہ کرانے کے لیے آ گئے کہ چلو بھئی دکانداروں کا فیصلہ کرا دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کمیٹی میں ہوتے ہیں، یونین میں ہوتے ہیں، اب ایک تاجر سب کے پیسے کھا گیا اور کہنے لگا میں ڈیفالٹر ہو گیا۔ اب یہ یونین والے بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کراتے ہیں آدھوں پر، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا خیر کا کام کر لیا، حالانکہ یہ ظلم کا فیصلہ ہے۔ ایک آدمی نے لوگوں کے سے سارے پیسے لے لیے، لاکھوں کا غبن کر دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ بعد آدھوں کو فیصلہ کر لو، اور اس کی بھی جان بخشی کرا دی، ان کو بھی راضی کرا دیا، اور کہ چلو بھائی معاملہ نمٹ گیا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی اب کیسے عیش میں ہے، کیسے عیش و عشرت میں رہ رہا ہے، بھئی وہ مال کہاں گیا، کیسے کیا، کیا کیا، اس کی طرف یہ یونین والے توجہ نہیں دیتے اور سمجھتے بھائی ہم نے تو فیصلہ کرا دیا۔ تو یہ احادیث مبارکہ اس بارے میں بھی رہنمائی دیتی ہے۔ دیکھیے جو تیسری حدیث آئی، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں، القضاۃ ثلاث،
فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. واحد فی الجنہ، ایک تو جنت میں جائے گا. واثنان فی النار، اور 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے. فیصلہ کرا رہے ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں. وہ کون سے ہیں 2 قسم کے لوگ؟ فاما الذی فی الجنہ، پر وہ جو جنت میں جائیں گے. فرجل عرف الحق، وہ آدمی جو فیصلہ کرانے کے لیے آیا اور حق کو پہچانا. پتہ چل گیا کہ صاحب حق کون ہے، کون زیادتی کر رہا ہے اور کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے. حق کو پہچانا. فقضى به، اور حق کے مطابق فیصلہ کر دیا. تو دیکھیے یہ جنت میں جائے گا، یہ فیصلہ کرنے والا تو جنت میں جائے گا. اور نور کے ممبروں پر ہوگا، جیسے مسلم شریف کی روایت ابھی گزری کہ نور کے ممبروں پر ہوگا، رحمان کی دائیں جانب ہوگا. کتنا بڑا اس کو اعزاز مل رہا ہے. حق پہچانے اور حق پہچان کر حق کے مطابق فیصلہ کرے. اور دوسرا رجل عرف الحق، دوسرا آدمی وہ ہے جو حق کو پہچانتا ہے. معلوم ہے کہ فلاں ظالم ہے، فلاں مظلوم ہے، مگر جو ظالم ہے اس سے کوئی رشتہ ہے، اس سے کوئی تعلق ہے، اس سے کوئی معاملہ ہے، کوئی سیٹنگ ہے، کچھ بھی ہے. تو حق تو پتہ ہے اسے کیا ہے، مگر وہ فیصلہ جارا ظلم کا کر دیتا ہے. تو کیا ملے گا؟ دنیا کا نفع تو مل جائے گا، مگر کیا ہوگا؟ فجار فی الحکم، فیصلہ کرنے میں ظلم کر جاتا ہے. فہو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا، آگ اس کا مقدر ہوگی. دیکھیے کتنے بیچارے لوگ ہیں، خاندانی اعتبار سے فیصلے کراتے ہیں اور تجارتی اعتبار سے فیصلے کراتے ہیں، مختلف لوگوں کے جھگڑے چکانے کے لیے فیصلے کراتے ہیں. ذرا جائزہ لینا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں دنیا داری ہے، بس ٹھیک ہے، اس کو بھی خاموش کرا دیا، اس کو بھی خاموش کرا دیا، اور ہم سمجھے کہ ہم نے صحیح کام کر دیا، بھائی دونوں پارٹیوں کو راضی کرا دیا اور مطمئن ہو گئے اور کہا ہم نے اچھا فیصلہ کرا دیا، بھائی دونوں کا جھگڑا ختم کرا دیا. بھائی یہ دیکھو کہ تم نے فیصلہ کیسا کیا ہے. ٹھیک ہے دونوں کو راضی کرا دیا، دونوں کو خاموش کرا دیا، دونوں کے دل میں کچھ نہ کچھ تھا، وہ اب لحاظ میں، مروت میں، ڈر خوف میں کچھ کر نہ سکے، کچھ کہہ نہ سکے، اور تم مطمئن ہو گئے کہ ہم نے بڑا فیصلہ کرا دیا. بھائی مگر دیکھیے اگر ظلم کا فیصلہ ہوا تو فرمایا جہنم میں جائے. اور تیسرا کون؟ رجل قضى للناس على جہل، تیسرا وہ شخص جو فیصلہ کرتا ہے جہالت پر. کچھ پتہ نہیں کہ حق کس کے پاس ہے، کون ناحق پر ہے، نہ ظالم کا پتہ ہے نہ مظلوم کا پتہ ہے، کچھ اس کو پتہ نہیں، اور آگے بڑھ کے فیصلے کرانے کے لیے تیار بیٹھا. آؤ بھائی فیصلہ کر دو، تم یوں کر لو، ایسا کر لو، تم ایسا کر لو، تم ایسا کر لو، بس بھائی اس پہ راضی ہو جاؤ. دونوں کو دبا کے کسی بات سے راضی کرا دیتا ہے. حق کا پتہ ہی نہیں، جہالت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، نہ حقدار کو حق دلاتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، بس یہ کہ زبردستی کے فیصلے مسلط کر دیتا ہے. تو قضا للناس علی جہل، جہالت پر فیصلے کرتا ہے، پتہ نہیں کہ ظلم کیا ہے، حق پر کون ہے، ناحق پر کون ہے، کچھ پتہ نہیں بیچارے کو، اور فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو فرمایا فہو فی النار، یہ بھی جہنم میں جائے گا. دیکھیے تو بھائی ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے. ہمارے ذمے جو جو ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ پہلی حدیث میں یہی ہے کہ ما بلو، جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں میں جو انصاف کریں گے وہ یمین الرحمن، رحمان کی دائیں جانب ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے. تو کس کے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دیکھیے ایک تاجر ہے، اب اس کے ذمے تجارت کی ذمہ داریاں ہیں. اس کو تجارتی لین دین میں پورا پورا انصاف کرنا ہے، ظلم اور زیادتی بالکل نہیں کرنی، کسی گاہک کو نقصان نہیں پہنچانا، خود نقصان برداشت کر لینا ہے مگر گاہک کو نہیں پہنچانا نقصان. اگر گاہک کو نقصان پہنچا دیا اپنے ظاہری نفع کی خاطر، اپنے تھوڑے سے نفع کی خاطر سامنے والے کو بڑے نقصان میں مبتلا کر دیا تو یہ ظالم ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ تجارت کا معاملہ تو بس دنیا کا لین دین ہے، ارے بھائی بڑی ٹوپی پہنائی میں نے تو
میں نے تو بھائی بڑا اس کو جو ہے بھیڑ دی یہ چیز، اتنے دنوں کا گٹھا مال تھا، میں نے بھیڑ دیا، اور اس کو ہم اپنی چالاکی سمجھتے ہیں اور اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں اور اپنی مہارت سمجھتے ہیں، اور سامنے والے کا نقصان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیچارہ لے کے جائے گا اور اس کے پاس بھی پھنس جائے گا، یہ مال بکے گا تو نہیں، سادہ سا آدمی ہے، سیدھا سا آدمی ہے، اور اس کو دھوکہ دے کر ہم نے بیچ دیا، مال بھیڑ دیا اسے، وہ بیچارہ لے گیا، اس کے بعد پھنس گیا، اور کہتا بھائی واپس کر لو، تو ہم کہتے نہیں بھائی پہلے بات کر لی تھی کہ واپس نہیں ہوگا، اور یہ مطمئن ہے۔ تو یہاں دنیا کا فائدہ حاصل کر رہا ہے، نور کے منبر سے محروم ہو رہا ہے، 2 ٹکے کا فائدہ ہو رہا ہے، 1000 کا فائدہ اٹھا لیا، 5000 کا فائدہ اٹھا لیا، مگر نور کے منبر سے محروم ہو گیا، انصاف نہ کیا اس نے، کہ ذمہ لازم تھا کہ انصاف کر، ملازم ہے اس کے ذمہ انصاف ہے، ما ولو جو جس کے ذمہ داریاں ہیں اس کو انصاف کرنا ہے۔ اب ملازم ہے بے محل بے موقع چھٹیاں کرتا ہے، سمجھا ٹھیک ہے میں پیسے کٹوا لوں گا، کیا ہو گیا، چاہے دکاندار کو کتنے ہی نقصان ہو میرے نہ جانے سے، مجھے اس سے کیا کرنا، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ دیانتداری سے اپنی ذمہ داری پوری نبھائے، انتہائی مجبوری ہے، انتہائی پریشانی کا حالت ہے تو اپنے سیٹ کے پاس آئے، اس کو بتائے یا اس کو فون پہ اطلاع دے بھئی یہ میری مجبوری ہے اور میں تھوڑی دیر کے لیے آ سکتا ہوں اور زیادہ دیر نہیں دے سکتا، آپ مہربانی کر کے مجھے تھوڑی جلدی چھٹی دے دینا۔ اور یہ کہ بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں، یہ پیسے کاٹ لینا میرے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے، تو یہ نور کے منبر سے محروم ہو رہا ہے۔ یا ملازم یہ سمجھ رہا ہے میرا تو دنیا کا معاملہ ہے، میں 1 دن کی چھٹی کر رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں، میں نے کون سی زیادتی کر دی، بھائی میں پیسے لے رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، 1 مہینے کی میری تنخواہ ہے، میں نے چھٹی کر لی بس، حالانکہ پتہ ہے کہ آج گھاٹی زیادہ ہوگی، دکاندار کو پریشانی ہوگی، دکاندار اسی لیے ملازم رکھتا ہے کہ اس کو راحت ہو، اس کو سکون ہو، آسانی ہو، اور وہ زیادتی کرتا ہے، چھٹیاں کر لیتا ہے بے محل بے موقع بلا ضرورت، تو یہ ظلم ہے، نور کے منبر سے محروم ہو رہا۔ اور دوسری طرف سیٹ ہے، وہ بیگار کام لیتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 12 گھنٹے ملازمت کراتا ہے، کہتا نہیں بھائی دکان جب بھی بند ہوگی جب آپ کو جانا ہے، بھائی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، بھائی ٹھیک ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی، آج دھندا زیادہ ہے، آج وقت زیادہ لگے گا، یہاں یہ نور کے منبر سے محروم ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہے تو دنیا داری کا معاملہ ہے اور کیا ہو گیا، ٹھیک ہے اس کو دباؤ جتنا کر سکے، نہیں، انصاف کیا فرمایا، ان المقسطین، انصاف کرنے والے، ہر معاملے میں انصاف، تو سیٹھ ملازم کے معاملے میں انصاف کرے، ملازم سیٹھ کے معاملے میں انصاف کرے، تو پھر یہ سیٹھ اور ملازم دونوں نور کے منبر پر ہوں گے۔ بتائیے کیسا آقا کا انداز ہے بیان سمجھانے کا، کیسی مثال دے کر فرمایا کہ رحمان کے دائیں جانب ہوں گے، رحمان کی دائیں جانب کے معنی ہیں بڑے اعزاز و اکرام ہوگا ان انصاف کرنے والوں سے۔ ہم تو ان معاملوں کو دنیاوی معاملہ سمجھ کے اہمیت ہی نہیں دیتے، سمجھتے ہیں تو دنیا داری ہے، جیسے چاہے کر لو، مگر اس حدیث میں تفصیل سے فرما دیا ما ولو جو ذمہ داری سونپی گئی اس میں انصاف کرے۔ ایسے ہی یہ معاملہ، اب ایک آدمی ہے، اس کی شادی ہوئی، اب یہ شوہر بنا، اب اس کے ذمہ داری سونپی جا رہی ہے شریعت کی طرف سے، کیا ذمہ داری، وعاشروہن بالمعروف، کہ ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے معاشرت کرنا، زندگی معروف طریقے سے گزارنا، احسان کے ساتھ گزارنا، ظلم و ستم کے ساتھ نہیں۔ دیکھیے تو آدمی دولہا بن رہا ہے تو یہ تو خوش ہے کہ چلو بھائی اب میری ایک ملازمہ آ رہی ہے، سارے میرے کام کرے گی اور جو میں کہوں گا وہ کرے گی، آنکھ اٹھا کے مجھے نہیں جواب دے گی، زبان نہیں چلائے گی، اور یہ میں کروں گا اور وہ کروں گا اور دبا کے رکھوں گا، تو یہ مقسط نہ ہوا، یہ ظالم ہو گیا۔ اب یہ نور کے منبر اس دولہے کو نہیں مل سکتے، اس شوہر کو نہیں مل سکتے جو دبا کے رکھے گا اور زیادتیاں کرے گا اور ظلم کرے گا، بے موقع اس پر
سختی کرے گا، بے محل اس پہ سختی کرے گا۔ تو آدمی تو یہ سمجھتا ہے یہ تو دنیا داری ہے، دباؤ جتنا دب سکے، جتنا ہم اس سے اپنے کام لے سکے لے لو، اگر کچھ کہے تو پھر ایسی تیسی کر دو، اس کو بھی سناؤ، اس کے ماں باپ کو بھی سناؤ۔ کتنا افراط و تفریط ہمارے معاشرے میں ہے۔ اور کہیں لڑکی اب جو دلہن بن کے آ رہی ہے اسے بھی انصاف کرنا، ماں غلو کے اندر وہ بھی آ رہی ہے کہ اب اس کے ذمے بھی بہت سی ذمہ داریاں آ رہی ہیں کہ شوہر کی دل جوئی کرنا ہے، شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، شوہر کے گھر والوں کا لحاظ رکھنا ہے، سب اس کے ذمے انصاف کے تقاضے ہیں۔ تو اب اس کے ذمے نئی ذمہ داریاں آ رہی ہیں، شوہر کے ذمے ذمہ داریاں آ رہی ہیں، ماں غلو اس کے اندر یہ سب آ رہا ہے۔ تو یہ کوئی دنیاوی معاملات نہیں ہے کہ شادی بیاہ ہو گئی تو بس ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص سسر بن گیا، اس کے ذمے اب بہو کی ذمہ داری آ رہی ہے، تو بہو کے معاملے میں انصاف کرنا ہے۔ ایک طرف بیٹی ہوگی، ایک طرف بہو ہوگی، اور یہ سسر ہے، بڑا نازک معاملہ آ گیا، بہت مشکل ہو جاتا ہے انصاف کرنا۔ ایک طرف بہو ہے جو غیر ہے، ایک طرف بیٹی ہے اپنا خون ہے، بیٹی کچھ کہتی ہے، بہو کی کچھ بات ہے۔ اب سسر ماں غلو، اب دیکھنا ہے کہ سسر کے ذمے یہ ذمہ داری ہے کہ انصاف سے چلائے گاڑی، انصاف کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے۔ بیٹی کی حمایت میں بہو پہ ظلم کر جاتا ہے یا بہو کی حمایت میں بیٹی پہ زیادتی کر جاتا ہے۔ اب یہاں معاملہ بڑا نازک آ گیا۔ اب نور کے منبر کا مسئلہ ہے اس سسر کے لیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سسر اور یہ سمدھن اور یہ سارے معاملات دنیا داری ہے، دنیا داری کی نگاہ سے اس کو دیکھنا ہے، دنیا داری کی نگاہ سے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ بھائی ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے، یوں ہی چلنا پڑے گا۔ آپ لڑکے والے لڑکی والوں کو کہہ دیتے بھائی ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ایسے آپ کو چلنا پڑے گا، ورنہ خیر نہیں ہے، لے جانا اپنی بیٹی کو، رکھ لینا اپنے گھر میں۔ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے بہت جو ہے انصاف کی بات کر دی اور صاف ستھری بات کر دی۔ نہیں، انصاف کی بات کہاں کی؟ انصاف تو شریعت کے مطابق چلنے کا نام ہے، اپنی رواج اور قوم برادری کے مطابق چلنے کا نام انصاف تھوڑی ہے۔ قوم برادری کے رسوم اور رواج تو بہت زیادہ ظلم و ستم پر مبنی ہوتے ہیں، بعض جگہ صحیح بھی ہوتے ہیں، مگر اکثر جگہ رسوم اور رواج میں زیادتیاں ہوتی ہیں۔ کوئی ایک طبقے کی طرفداری زیادہ ہوتی ہے، جانبین میں سے کسی ایک جانب کی طرفداری اور جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اب سسر کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ اب اسے انصاف کا برتاؤ کرنا ہے۔ ایسے ہی ساس، نور کے منبر کے فیصلے ہیں بھائی۔ اس حدیث مبارکہ میں چھوٹی سی حدیث ہے، دیکھیے کتنا وسیع مفہوم ہے، ہماری ساری زندگی پر اس کا اثر پڑ رہا ہے کہ نور کے منبر اسے ملیں گے، رحمان کے دائیں جانب وہ ہوں گے، خصوصی اعزاز و اکرام ان لوگوں کا ہوگا قیامت کے دن جو انصاف کرنے والے ہوں گے۔ اب ساس کے لیے انصاف آ رہا ہے، ساس کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے کہ کل تک تو بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، آج بہو آ رہی ہے گھر میں۔ اب کتنا نازک معاملہ آ گیا، ایک طرف بیٹی ہے ایک طرف بہو ہے۔ ساس کے لیے انصاف قائم کرنا کہ یہ ماں بھی ہے اور ساس بھی ہے، بہت مشکل مرحلہ آ گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس موڑ پہ اکثر فیل ہو رہے ہیں، اور انصاف نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے دیکھیے خاندانی نظام ہمارا کتنا بگڑا پڑا ہے، کتنے گھروں میں طلاقیں تک ہو رہی ہیں۔ بھئی ایک دور وہ تھا جب بھی شادیاں ہوتی تھیں، اس زمانے میں بھی ساسیں تھیں، اس زمانے میں بھی بہو تھی، اس زمانے میں بھی سسر تھے، اس زمانے میں بھی سمدھن تھی، سارے نظام تھے، مگر دیکھیے طلاقیں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے کہ ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں انصاف کروں۔ ساس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں پورا انصاف کروں، اور بہو کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ میں انصاف کروں۔ لہذا ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی، جو کمی بیشی ہو جاتی تھی اسے برداشت کیا جاتا تھا، گوارا کر لیا جاتا تھا، اس لیے طلاقیں نہیں ہوتی تھی۔ اور آج
آج ہر ایک ظلم کر رہا ہے اور دوسرے سے انصاف کا متلاشی ہے کہ مجھے انصاف ملے. خود ظلم کرتا ہے، سامنے سے انصاف کی تمنا ہے کہ بہو ظلم کرتی ہے اور ساس سے انصاف چاہتی ہے، ساس ظلم کرتی ہے، بہو سے انصاف کا تقاضا ہے. انصاف سے بتا میں نے تیرے ساتھ کون سی زیادتی کی، اور وہ کہتی ہے انصاف سے بتاؤ میں نے کون سا گھر میں کام نہیں کیا. تو کیا ہو رہا کہ ہر ایک ظلم کر رہا، دوسرے سے انصاف کا متلاشی ہے، انصاف کا تقاضا کرتا ہے، اور برداشت کوئی میں نہیں. لہذا دیکھیے گھروں گھر میں فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، اور آئے دن طلاقوں کے معاملے. دارالفتہ میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا الا ماشاءاللہ کہ جب طلاق کا مسئلہ نہ آتا. کیا ہو گیا؟ بس کھٹپٹ ہو گئی اور یوں ہو گیا. یہ بات زبان سے نکال دی، کیوں ہو گئی بھائی؟ روز روز کے جھگڑے تھے، بس دماغ گرم ہو گیا، ساس نے یوں کہہ دیا، بہو نے یوں کہہ دیا، بس اور بس غصہ آ گیا. تو دیکھیے یہ احادیث مبارکہ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے لیے، یہ احکامات معاملات سے ہے، احکامات معاشرت سے ہے کہ اب ہر ایک کی ذمہ داری ہر آدمی پہچانے اور اپنی ذمہ داری کو انصاف کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے. تو اس میں انصاف کرنے والوں کی بہت بڑی فضیلت آ رہی ہے. تو ہر ایک اپنے اپنے دائرہ عمل میں دیکھے کہ میں کیا انصاف کر رہا ہوں. گورنمنٹ کا ملازم ہے، اب یہ ملازم ہے، اس سے تو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں. یہ دیکھے کہ میں اپنے ادارے کے ساتھ کتنا انصاف کر رہا ہوں، اس سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. سارا کا سارا نظام بگڑا ہوا ہے. مگر یہ حدیث اس کا انصاف پر لے آئے گی. اگر اس حدیث کی طلب اس کو ہو کہ بھئی مجھے نور کے منبر مل جائیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت نصیب ہو جائے، میں قیامت کے دن وی آئی پی لوگوں میں شامل ہو جاؤں. دائیں جانب کسے بٹھایا جاتا ہے؟ بادشاہ کا دربار لگا ہو تو دائیں جانب اپنوں کو بٹھایا جاتا ہے. آج بھی اسمبلی میں جو ہے دائیں جانب کی جماعتیں، بائیں جانب کی جماعتیں. دائیں جانب کی جماعتیں وہ ہوتی ہیں جو اس صدر کے اور وزیر اعظم کی حمایت کی ہوتی ہیں. جو ان کے اپنے ہوتے ہیں ان کو دائیں جانب بٹھایا جاتا ہے، اور جو حزب مخالف ہوتا ہے اسے بائیں جانب بٹھایا جاتا ہے. آج بھی یہ بھی تو اپنا بنائیں گے اللہ تعالیٰ، اسے اپنوں میں شامل فرما لیں گے جو انصاف کرے گا ہر معاملے میں. انصاف جو ذمہ داری سونپی جائے اس میں انصاف. تو اب جو گورنمنٹ ملازم ہیں وہ دیکھ لیں بھئی ہم کتنا انصاف کر رہے ہیں. 8 بجے انہیں اگر ملازمت پہ پہنچنا ہے تو وہ کتنے بجے پہنچ رہے ہیں؟ اگر وہ 8:30، 9، 10 بجے پہنچ رہے ہیں اور مطمئن ہیں کہ بھئی کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، سبھی دیر سے آ رہے ہیں، ہم بھی دیر سے جا رہے ہیں، بھئی سبھی ظلم کر رہے ہیں، تم ظلم کرو گے تو تم سب نور کے منبر سے محروم ہو رہے ہیں، تم بھی نور کے منبر سے محروم ہو جاؤ گے. مسلمان تو آخرت کے لیے جیتا ہے، آخرت کے اعزاز ہمیں چاہیے. دنیا کی ڈگریاں کس کام کی؟ دنیا کے عزتیں کس کام کی؟ یہ عزتیں تو ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، مٹنے والی ہیں. یہ جو آخرت کی عزت ملے گی کہ نور کے منبر پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی تقرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بنیں گے، یہ اعزاز ہمیشہ کا ہے، یہ دائمی اعزاز ہے، یہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. تو اب گورنمنٹ ملازم سوچ لے کہ بھئی میرے جو ذمہ داریاں ہیں میں وہ پوری طرح نبھا رہا ہوں یا نہیں نبھا رہا. ایک ڈاکٹر ہے، وہ دیکھے کہ اس کے ذمہ کیا ذمہ داری ہے، مریض کی تشخیص صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ انصاف کا معاملہ اس سے بھی. اگر اس نے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا مرض، تو وہ کہہ دے مریض کو بھئی میری سمجھ میں یہ مرض نہیں آ رہا، تو آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یا جس ڈاکٹر کو مناسب سمجھیں اس کو دکھا دیں. میں اندازے سے اٹکل سے کوئی دوائی نہیں دے سکتا، اور بھئی یہ فیس بھی آپ لے جاؤ اس لیے کہ میں آپ کے مرض کی تشخیص صحیح نہیں کر پا رہا. یہ ذمہ داری ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے. اگر ڈاکٹر کو کوئی مرض سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اندھادھند دوائی لکھ لیتا ہے، تکا لگاتا ہے کہ یار یہ ہوگا، چلو یہ لکھ دوں، اور لکھ دی، تو اس نے ظلم کیا. اگرچہ فائدہ ہو جائے پھر بھی ظلم کیا اس نے. لیکن جب اسے مرض سمجھ میں نہ آیا، کیا پتا اسے ریئیکشن ہو جاتا، مرض بڑھ جاتا، پھر کون ذمہ دار ہوتا؟ تو کتنا بڑا ظلم ہے. اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر نے کمپنیوں والوں سے کوئی معاہدے کر لیے کہ بھئی میں تمہاری اتنی
دوائیاں لکھوں گا تو مجھے کیا نفع دو گے، کیا چیز مجھے دو گے، اور کمپنی والے ہوتے کہیں ہم تمہیں ملیشیا کا ٹکٹ دیں گے اور انڈونیشیا کا ٹکٹ دیں گے اور سنگاپور کے ٹکٹ دیں گے اور اسلام آباد کے ٹکٹ دیں گے اور تمہیں یہ فیسلٹی دیں گے۔ اب یہ ظلم کر رہا ہے، یہ انصاف سے نکل رہا ہے، یہ نور کے ممبر سے محروم ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے میں یہاں کی تفریحات کر لوں، یہ تو میرا شعبہ ہے اور کمپنی والے مجھے دے رہے ہیں۔ بھائی کمپنی والے دے رہے ہیں، اس کے عوض لے رہے کہ بھائی اب ہماری دوائیاں لکھو، چاہے مریض کو ضرورت ہو چاہے نہ ہو وہ لکھے گا۔ کتنے ڈاکٹر کتنی ڈاکٹرنیاں بیچاری اس ظلم میں مبتلا ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ دنیاوی معاملہ ہے، یہ تو کیوں اینڈ ٹیک کا معاملہ دور ہے، کچھ لو کچھ دو کا اصول ہے، ایسے ہی چلے گی گاڑی اور مطمئن ہے۔ نہیں نہیں، یہ ظلم ہے، یہ انصاف سے ہٹ کر معاملہ ہے۔ تو کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں، لہذا ہر ایک کو سوچنا ہے کہ میرے ذمے کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو میں پورا نبھاؤں۔ طالب علم ہے تو طالب علم کے ذمے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھتا ہے یا اسکول کالج میں پڑھتا ہے تو والدین نے اسے یکسو کر دیا ہے کہ بھئی تم تعلیم حاصل کرو اور یکسوئی سے پڑھائی میں پوری توجہ دو۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ طالب علم یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ اور دھیان پڑھائی پر رکھے۔ اگر اس نے پوری توجہ اور دھیان نہ دیا پڑھائی میں تو یہ طالب علم ظالم ہے، انصاف کرنے والا نہیں ہے اور نور کے ممبر پہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ والدین کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے کہ والدین نے اسے کہا تھا بھائی یکسوئی سے تعلیم حاصل کرو، چاہے دنیا کی چاہے دین کی۔ ڈاکٹری کے لیے اسے چھوڑ دیا کہ جاؤ بھائی MBBS کرو، اب یہ پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتا، گھومتا ہے پھرتا ہے تفریح کرتا ہے، تو یہ انصاف نہیں کر رہا، یہ ظلم کر رہا ہے۔ ایسے ہی والدین نے ذمہ داری سونپی دکان کی کہ بھئی اب یہ دکان سنبھالو تم، اب انصاف کرنا ہے اس بیٹے کو انصاف کرنا ہے۔ انصاف کیا ہے کہ دیانتداری سے کاروبار سنبھالے ابا کا، اس میں گڑبڑ نہ کرے، اس میں بے توجہی نہ کرے، اس میں غفلت اختیار نہ کرے۔ یہ نہیں کہ ابا کی دکان ہے مجھے مل گئی اب آرام سے اٹھو، جب دکان پہ جاؤ جی کرے دکان پہ جاؤ، جی نہ کرے نہ جاؤ، یہ خیانت ہے اور یہ ظلم ہے اور یہ انصاف سے ہٹ کر ہے۔ دیکھیے یہ انصاف قائم کرنا یہ بہت لازم اور ضروری ہے۔ یہ جو ملازم ہے نا، ان کو نماز کے لیے صرف فرائض اور سنت موقدہ کی چھٹی ہے۔ اب اگر وہ فرائض اور سنت موقدہ سے کے بعد نوافل پڑھنے لگ جائیں گے، ذکر کرنے لگ جائیں گے، دعائیں مانگنے میں لگ جائیں گے، اب ظاہراً تو بڑا نیکی کا کام ہے نا، یہ تو سمجھے گا کہ یہ ملازم سمجھے گا کہ میں تو جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوں، اگر تھوڑی دیر میں نے ذکر کر لیا، تھوڑی دیر نوافل پڑھ لیے تو کون سا حرج ہے؟ نہیں، اب یہ جتنی دیر نوافل پڑھے گا، جتنی دیر ذکر کرے گا، جتنی دیر تلاوت کرے گا، جتنی دیر دعائیں مانگے گا، یہ ظلم کرے گا، یہ ظالم بن گیا۔ دیکھیے یہ انصاف نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے ذمہ یہ تھا کہ یہ ملازمت کا وقت ہے۔ بھئی فجر کے بعد ملازمت کا موقع نہیں، سارے کام فجر کے بعد کرتا، مگر فجر کے بعد تو اس کو نیند پوری کرنی ہوتی ہے۔ اب ظہر کا وقت ہے تو ظہر کے لیے آیا، تب بیٹھا ہوا نوافل پڑھ رہا ہے، اور وہاں سیٹ پریشان ہے کہ ابھی تک آیا نہیں، اور سیٹ مروت میں کچھ کہتا نہیں کہ یار اب میں کچھ کہوں گا تو دیکھو بیچارہ کیا سوچے گا، اور چاہت اس کی یہ ہے کہ بھئی وقت پر آ جائے۔ تو سیٹھ نے جو تنخواہ دی ہے وہ کوئی تلاوت کرنے کے لیے تھوڑی دی ہے، نوافل پڑھنے کے لیے تھوڑی دی ہے، اس نے تو آپ کا وقت لیا ہے، آپ کا وقت لیا ہے، آپ اپنا پورا وقت دیجئے۔ اور فرائض اور سنت موقدہ یہ چونکہ اللہ کا حق ہے، یہ مقدم ہے، فرائض اور سنت موقدہ میں سیٹ کی نہیں ماننی۔ تو بھائی سنت موقدہ کا بھی وقت ہے اور فرائض بھی ادا کرنے، وہ فرض ادا کیے، سنت موقدہ ادا کی، ذکر تسبیحات راستے میں کرتے ہوئے چلے جائیے، اور ویسے ہی بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ لیجئے، انشاءاللہ وہ برکتیں اور تاثیر ملے گی جو وہاں بیٹھ کر نہ ملتی، کیونکہ وہاں بیٹھ کر تو ہم ظلم کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ظلم کی یہ شکل بھی ہوتی ہے،
ہم تو سمجھ رہے ہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بہو کے ذمے گھر کے کام ہیں، اور وہ بہو کیا کر رہی ہے؟ گھر کے کام کے اوقات میں قرآن لے کے بیٹھی اور نوافل پڑھ رہی ہے۔ اب بظاہر تو وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ میں تو دین کے کام میں لگی ہوئی ہوں، میں کب اپنے کام پورے کروں، اور وہ وقت کھانا پکانے کا ہے یا دوسرے ذمہ داریوں کا ہے۔ تو جس وقت جو ذمہ داری اس کے ذمے ہے اس کو پورا کرنے کا نام انصاف ہے، اور اس ذمہ داری کو نہ نبھانا، دوسرے کاموں میں لگ کر اپنے ذمہ داری سے غافل ہو جانا، چاہے وہ دین ہی کے رنگ کے کام کیوں نہ ہو، عبادت کی شکل کے کام کیوں نہ ہو، وہ ظلم بنے گا۔ اب بتائیے کیسے عجیب بات ہے کہ قرآن پڑھنا ظلم بن رہا ہے، نوافل پڑھنا ظلم بن رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت اس عمل کا نہیں۔ دیکھیے، ایک آدمی جگہ پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، جسم پاک ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، بیت اللہ میں بیٹھا ہے، بیت اللہ سامنے ہے، میزاب رحمت بھی سامنے ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر وقت زوال کا ہے۔ اب بتائیے کیسے نفل پڑھے؟ اگر پڑھے گا نماز تو گناہگار ہوگا۔ ارے بھائی کیوں گناہگار ہوگا؟ بیت اللہ میں کھڑا ہے، بھائی حکم یہ تھا کہ جو کام جس وقت کرنا ہے اس وقت وہ کام کرو۔ بیت اللہ میں ہے، بیت اللہ میں ایک عبادت کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہو جائے۔ ایک روزہ رکھ لو نفل، 1,00,000 روزوں کا ثواب۔ نفل پڑھ لو تو 1,00,000 نفل کا ثواب۔ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں بیت اللہ میں، قیمت بڑھ جاتی ہے نیکیوں۔ اب عید کا دن ہے، یکم شوال ہے، کوئی کہے کہ بھائی میں بیت اللہ میں ہوں، پھر تو گھر چلا جاؤں گا، 2 دن بعد واپسی ہے، تو چلو آج بھی روزہ رکھ لوں۔ رمضان میں تو روزے رکھے تھے، وہ تو فرض تھے، چلو کل میری واپسی ہے، باسی عید ہے، 2 شوال کو تو واپسی ہے، آج یکم شوال ہے، یہاں کسی کے یہاں نہ جانا ہے نہ آنا ہے، بیت اللہ ہے تو چلو روزہ ہی رکھ لوں۔ اب بتاؤ، روزہ ہی تو رکھا ہے، کتنی بڑی عبادت کی ہے، مگر کہا جائے گا کہ یہ گناہگار ہو رہا ہے، اور بہت سخت گناہگار ہو رہا ہے۔ جیسے ایک نفل روزے پر 1,00,000 روزوں کا اجر تھا، تو ایک گناہ پر وہاں گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے، سخت معاملہ ہو گیا اس کا۔ اور بظاہر تو وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھ کے قرب الہی حاصل کیا، قرب الہی نہ ملا، یہ اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا۔ تو اسی لیے یہ قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، سب قرب الہی کا ذریعہ بنیں گے، وہ دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے گولی ہے، پستول میں رکھ کے چلاؤ تو اس کی قیمت ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کی ویلیو آدمی کو مار دے گی، جان لے لے گی وہ گولی۔ اور اگر پستول سے ہٹ کر پھینکو تو کسی کام کی کسی کو بھی نہیں مارے گی، کسی چیز کو نہیں مارے گی، وہ مشکل سے اس سے یعنی بلی بھی نہیں مرے گی، اور چھپکلی بھی نہیں مرے گی اس گولی سے، اور ہو سکتا ہے چیونٹی بھی نہ مرے۔ اور اسی گولی کو دیکھ لو، پستول میں رکھ لو، ہر چیز کی حیثیت ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے اپنے وقت پر، اس کو اس سے ہٹا دو تو اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال بات چلی اس پر کہ بھائی انصاف کرنا ہے، اور جو ذمہ داری ہے اسے پورا نبھانا ہے۔ جس کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا نبھانا یہ انصاف ہے، اور ان ذمہ داریوں میں غفلت کرنا، لاپرواہی کرنا، کوتاہی کرنا، یہ سب ظلم ہے۔ اور ظلم کرنے والے کے متعلق سخت معاملہ آیا کہ کتنا سخت سلوک ہے اس کے ساتھ، کہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ پہلی حدیث فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المقسطین، مقسط انصاف کرنے والے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر ہوں گے، عن یمین الرحمن، رحمان کے دائیں جانب۔ یہ رحمان کی دائیں جانب کہہ کر بتلانا مقصود ہے کہ یہ خاص الخاص بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ، انصاف کرنے والے خاص الخاص بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے کے لیے ایک اہم اصول بیان کیا جا رہا ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندہ بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بننا ہے، یمین الرحمان حاصل کرنا ہے اور نور کے منبر پر بیٹھنا ہے، تو پھر انصاف کرو، ہر معاملے میں انصاف کرو، جس کے ذمہ جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے، یہ انصاف ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اب یہاں اشکال ہوتا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہیں، ہاتھ سے پاک ہیں، ہم جیسے ایک انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو مقصود یہ تھا کہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ وہ خاص مقرب بندے ہوں گے، جیسے دنیا میں اپنوں کو دائیں جانب رکھا جاتا ہے، دوسروں کو بائیں جانب رکھا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ مثال دے کر سمجھانا مقصود ہے کہ اس کو قرب الہی نصیب ہوگا، وہ مقربین بارگاہ الہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے اخص الخواص بندے ہوں گے۔ اور اب یہ ہوتا تھا اشکال کہ اگر ایک دائیں جانب ہے تو پھر دوسرا ہاتھ بائیں جانب ہوگا، تو فرمایا کہ کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی یمین ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ سب متشابہات ہیں، اس تشبیہ دے کر سمجھانا مقصود ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ وراء الورا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، بس بات سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے تاکہ ایک آدمی کی سمجھ میں بات آ جائے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ مقسط لوگوں کی تعریف حدیث خود کر رہی ہے کہ کون کون لوگ مقسطین کی فہرست میں داخل ہیں، انصاف کرنے والوں میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کا اس میں تذکرہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ وہ مقسط ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، وہ نور کے منبر پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے اخص الخواص بندوں میں شامل ہوں گے۔ 3 قسم کے لوگ کون سے لوگ؟ الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے فیصلوں میں عدل کرتے ہیں، جہاں کہیں ان کو کسی معاملے میں فیصلہ کرنا پڑا تو انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ساس بہو کا جھگڑا ہے تو انصاف، اور نند بھاوج کا جھگڑا ہے تو انصاف، اور ملازم اور سیٹھ کا جھگڑا ہے تو انصاف، تاجروں میں آپس میں جھگڑا ہے تو انصاف، اسی طریقے سے پڑوسیوں کا آپس میں جھگڑا ہے تو انصاف۔ جہاں کہیں کوئی جھگڑا ہو بس انصاف کا پہلو قائم رکھنا چاہیے۔ صحابہ کی زندگی سے بھری ہوئی ہے عدل و انصاف کے تذکرے۔ دیکھیے ایک قصہ لکھتا ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی، ان دونوں میں کسی بات میں معاملے میں بات بڑھ گئی، اور معاملہ کسی زمین کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمانے لگے میری زمین ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی فرمانے لگے میری ہے۔ امیر المومنین تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی فرمانے لگے کہ عمر آپ کے دور خلافت میں یہ زیادتی، آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا ایک جو ہے خادم ہوں اور آپ کے ماتحت ہوں، اور آپ اتنی زیادتی فرما رہے ہیں، میری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، زمین تو میری ہے، آپ کے کہاں سے آ گئے؟ وہ کیا فرمانے لگے نہیں میری۔ اب دیکھیے دونوں اونچے درجے کے صحابہ میں ہیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد ہیں، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ افراہم ابی، سب سے بڑے قاری، صحابہ میں اونچے درجے کے قاری تھے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ اتنے اونچے درجے کے صحابہ میں یہ اختلاف ہوا تو فرمایا اچھا بھائی چلو فیصلہ کرواتے ہیں۔ کون فیصلہ کرے؟ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی، جنہوں نے قرآن جمع کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، کاتب وحی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کو بلایا کرتے تھے وحی لکھنے کے لیے، کہ جب وحی نازل ہوتی تو فرماتے حضرت زید ابن ثابت کو بلاؤ، وہ آ کر پھر لکھتے تھے۔ میں کہ چلو ان سے فیصلہ کراتے ہیں، اور حضور کے زمانے میں بھی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فیصلے کیا کرتے، لہذا گئے دونوں حضرات کا، بھائی کیا مسئلہ ہے، دونوں کی باتیں سنی،
کا فیصلہ کر دیجئے۔ اچھا بھائی، اس زمانے میں اور آج بھی بہت آسان حل ہے فیصلہ کرنے کا شریعت میں۔ یہ برسوں جو ہماری عدالتوں میں بیت جاتے ہیں، مظلوم کو انصاف نہیں ملتا اور برسوں بیت جاتے ہیں اور پھر فیصلہ بھی ظالمانہ ہوتا ہے۔ اور اسلام میں بہت آسان اصول ہے کہ بھائی جس نے دعویٰ کیا وہ گواہ پیش کر دے، 2 گواہ پیش کر دے، اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو سامنے والا قسم کھا لے، قسم کھا لے گا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، قسم نہیں کھائے گا تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ اصول ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اسی اصول پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ابی، آپ کا دعویٰ ہے کہ زمین آپ کی ہے، حضرت عمر منکر ہیں، لہذا آپ گواہ پیش کیجئے۔ ان کا گواہ تو میرے پاس نہیں ہے، گواہ نہیں ہے تو امیر المومنین پہ قسم آئے گی۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی کو فرمایا کہ ابی، تم حضرت عمر سے قسم نہ کھلواؤ، امیر المومنین ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید سے فرمایا کہ زید، تم فیصلہ کرنے میں جانبداری کر رہے ہو، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم مد مقابل کو کوئی ترغیب دو۔ اگر میرے ذمہ قسم آئے گی تو میں قسم کھاؤں گا۔ یہ تھے انصاف صحابہ کے زمانے۔ اب ایک اور قصہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی کچھ توسیع کرنے کی ضرورت تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چچا سے عرض کی کہ وہ مکان آپ ہمیں پیسوں میں دے دیجئے، ہم سے پیسے لے لیجئے، مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے، وہ مکان آپ کا ساتھی ہے، متصل ہے، آپ دے دیجئے۔ نے کہا کہ میں بیچوں گا نہیں۔ تو فرمایا کہ اچھا ہدیہ دے دیجئے مجھے۔ کہا ہدیہ بھی نہیں دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زبردستی لیں گے تم سے۔ کہا تم کیسے زبردستی لوگے؟ بات بڑھ گئی۔ کہا اچھا بھائی فیصلہ کراؤ۔ کہ کس سے فیصلہ کرائیں؟ کیا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کراؤ۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ دیکھیے صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف ہوتا تھا اور انصاف کے مطابق فیصلے ہو جاتے تھے، اس لیے معاشرے میں کوئی فتنے فساد اور معاشرے میں کوئی ظلم و ستم نہیں ہوتا، انصاف عام تھا۔ لہذا اب فیصلہ گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بات سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی مسجد نبوی کو ضرورت ہے اور ان کا مکان متصل ہے، ان کا مکان لیں گے تو توسیع ہوگی ورنہ توسیع نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا میرا مکان ہے، میری مرضی میں بیچوں نہ بیچوں۔ حضرت عمر کون ہوتے ہیں میرا مکان لینے والے؟ میں نہیں دیتا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بھائی حضرت عباس حق پر ہیں اور ان کی چیزیں اگر یہ خوشی سے کچھ دینا چاہیں، خوشی سے بیچنا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، ان پر زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ فیصلہ ہو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس فیصلے کی کوئی دلیل ہے؟ کہا ہاں ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دفعہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے۔ عمارت ایک دن دیوار بناتے اور رات کو سوتے، صبح آ کر دیکھتے دیوار گری ہوئی ہوتی تھی، دوبارہ کھڑی کرتے اور دوبارہ گر جاتی۔ 3-4 دفعہ جب ایسا ہوا تو وحی آئی کہ اے داؤد یہ زمین جس کی ہے اس سے لو، اس کو خوش کرو، اس کو پورے پیسے دو، پھر اس پر تعمیر کرو۔ کہتے داؤد علیہ السلام نے ان کو پیسے دیے اور وہ زمین کی تعمیر کرائی۔ کہا میں نے حضور سے یہ سنا ہے۔ کہا تم نے خود سنا ہے؟ کہاں سنا ہے؟ تو بھائی ٹھیک ہے۔ فرمایا بھائی ٹھیک ہے، ایسے عباس رضی اللہ عنہ کے اختیار ہے، اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو ان کی مرضی، ہم کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ امیر المومنین تھے، کیا ہم کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے تو اب میں خوشی سے یہ گھر مسجد نبی کو دے دوں گا، جیسے چاہے اس کو کر لیجیے۔ دیکھیے کیسے انصاف کے مطابق فیصلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امیر المومنین بنے۔ ان کی زرہ تھی، ایک زرہ لوہے کی زرہ ہوتی تھی جو مجاہدین پہنتے تھے اور جا کے میدان جہاد میں جہاد کرتے تھے۔ تو اب ان کی زرہ کہیں گر گئی راستے میں، ایک یہودی کو مل گئی، اس نے اٹھا لی۔ کہیں بازار میں وہ بیچنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو دیکھا کہ یہ زرہ تو ان کی ہے، پہچان لی، کچھ علامتیں تھیں، کہا یہ تو میری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو میری ہے، چلو قاضی شریح کے پاس فیصلہ کرائیں۔ قاضی شریح یہ بہت بڑے قاضی اور تابعی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سے ہی قاضی بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قاضی بنایا اور بڑے انصاف کے فیصلے فرماتے۔ اب امیر المومنین حضرت علی ہیں، وہ فیصلہ کرانے کے لیے قاضی شریح رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور معاملہ بھی کس کے ساتھ ہے؟ یہودی کے ساتھ۔ اب وہی اسلام کا آسان اصول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدعی ہیں کہ یہ زرہ میری ہے، دعویٰ ہے ان کا کہ یہ زرہ میری ہے۔ یہودی مدعا علیہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں، ان کی نہیں ہے، میری ہے۔ کیا ہوا؟ حضرت قاضی شریح نے فرمایا بھئی آپ گواہ پیش کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بعض روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے ایک آزاد شدہ غلام کو پیش کیا اور ایک اپنے بیٹے حضرت حسن کو پیش کیا۔ قاضی شریح نے فرمایا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں، بیٹے کی گواہی اگر باپ کے خلاف ہو تو معتبر قبول کی جائے گی، باپ کے حق میں ہو تو قبول نہیں کی جائے گی، تو ان کے علاوہ گواہ پیش کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حسن ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، فرمایا ان کی صداقت پر یقین ہے، مگر جو انصاف کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گواہی کا نصاب پورا نہیں ہے، 2 گواہ ہونے چاہیے، ایک گواہ ہے دوسرا گواہ لائیے کا، دوسرا گواہ نہیں ہے۔ پھر تو کہا ٹھیک ہے، پھر یہودی کو کہا کہ تم قسم کھا لو، اور یہودی نے قسم کھا لی، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور وہ کہا یہ زرہ یہودی کی۔ یہودی نے جب دیکھا کہ یہ فیصلہ امیر المومنین کے مقابلے میں جیت رہا ہے، یہ ایک عام اور وہ بھی ذمی غیر مسلم کیس جیت رہا ہے امیر المومنین کے خلاف، لہذا اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ واقعی زرہ تو آپ کی ہے، میری تو تھی نہیں، میں تو زیادتی کر رہا تھا۔ تو یہ عدل و انصاف، یہ تھے ایک مقصد، یہ تھے نور کے منبر حاصل کرنے والے، یہ تھے اللہ تعالیٰ کے اخص الخواص بندے۔ تو یہ صحابہ کا دور ہم اور ان کے تذکرے، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے، ہر معاملے میں انصاف کرتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ لیجیے، دیکھیے گاڑی کھڑی کرنے میں بھی انصاف، کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے، کہاں گاڑی کھڑی نہیں کرنی۔ ہم سمجھتے موٹر سائیکل کہیں بھی کھڑی کر دو، نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی جگہ کھڑی کرنی ہے جہاں سے گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اور اگر ہم نے جیسے چاہے کھڑی کر دی اپنی گاڑی، یہ ظلم ہے۔ ہر معاملے میں یہی بات، دکان پر ہمارے بہت سارا مال آ گیا، ہم نے دکان کے سامنے بکھیر کے رکھ دیا کہ تھوڑی دیر بعد سمیٹیں گے، اور گزرنے والوں کو مشقت ہو رہی ہے اور بیچارے سارے پریشان ہیں، کوئی کہتا کچھ نہیں، تو یہ ہماری زیادتی ہے، یہ ہمارا ظلم ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے سامان کو سمیٹ کے رکھیں۔ تو ہر معاملے میں انصاف۔ تو فرمایا کہ ایک تو کیا ہیں، ایک مقصد انصاف کرنے والے، کون؟ الذین یعدلون فی حکمہ، جو عدل کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں، جہاں کوئی فیصلے کا موقع آیا عدل کا معاملہ کیا، انصاف کا معاملہ کیا، اور کوشش کی کہ حد الامکان کسی پر زیادتی نہ ہو جائے، کسی پہ ظلم نہ ہو جائے۔ ایک تو مقصد کی 3 قسمیں بتلائیں۔ پہلی قسم جو عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں، اور فرمایا الذین یعدلون فی اہلہم، اپنے گھر والوں میں انصاف کرتے ہیں۔ دیکھیے اولاد میں برابری کرنا بھی ضروری ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر زندگی میں اولاد کو کچھ دے تو بیٹے بیٹی سب کو برابر دے۔ اولاد میں برابری کرنے کا حکم،
ایک قصہ حدیث میں آتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ان کی بیوی، انہوں نے کہا کہ تو میرے بیٹے کے نام فلاں باغ کر دے جو تیرا ہے، میرے بیٹے کو دے دے جو تجھ سے پیدا ہوا ہے۔ اس زمانے میں کئی شادیاں کرنے کا رواج تھا، 2-3 عام رواج تھا، تو یہ ان کی دوسری بیوی تھی۔ وہ کہا کہ میرے بیٹے کے نام فلاں باغ کر دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے فلاں باغ میرا جو بیٹا ہے جو تجھ سے ہے اس کے نام کیا۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، اس سے مجھے تسلی نہیں ہوگی جب تک کہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لے۔ حضور کے پاس جا اور ان کو گواہ بنا کہ میں نے یہ باغ اپنے اس بیٹے کے نام کر دیا۔ اب یہ صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری بیوی کا مطالبہ ہے کہ میں اپنا باغ فلاں باغ اس بیٹے کے نام کر دوں، اور اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس معاملے میں آپ کو گواہ بنا، تو میں نے یہ باغ اپنے اس فلاں بیٹے کے نام کر دیا ہے، آپ اس پر گواہ ہو جائیے۔ اب دیکھیے آج کل معاملات میں ہر ایک گواہ بننے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ بھائی اس پہ دستخط کر دو، یہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے، آپ گواہ بن جائیے، دستخط کر دیجیے۔ معاملات میں کیا شکیں ہیں، کوئی شریعت کے مطابق شک ہے، کوئی شریعت کے خلاف شک ہے۔ اگر شریعت کے خلاف اس معاملے میں شک ہے اور ہم نے دستخط کر دیے تو ہم ظالم ہو گئے۔ عام طور پر یہ جو خرید و فروخت کے معاملے ہوتے ہیں نا، مکانات دکانات کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس میں ایک شک لکھی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ تک پوری ادائیگی نہ ہوئی تو بیانہ ضبط، اور اگر صاحب مکان یا دکان نے مکان قبضے نہ دیا تو جو بیانہ ہے اس کا دگنا دینا پڑے گا۔ یہ شک ظالمانہ ہے، زیادتی ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ اب اگر چاہے ساری شکیں صحیح ہوں، اس شک کو بھی ہم نے دیکھا اور نیچے ہم گواہ بن گئے، دستخط کر دیے، تو ظلم کے معاملے پر ہم گواہ بن گئے، ہم نے انصاف نہیں کیا، ہم نور کے منبر سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے اخص الخواص بندہ بننے سے دور ہو گئے۔ بتاؤ کتنے لوگ گواہ بن جاتے ہیں، خوشی خوشی اپنا شناختی کارڈ بھی دے دیتے ہیں، اپنے دستخط بھی کر دیتے ہیں، اور اگر نہیں دے تو سامنے والا ناراض ہوتا ہے کہ تم اس طرح کام نہیں کر رہے، اور ہم آپ کو اتنی عزت افزائی دے رہے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے ماشاء اللہ اس معاملے میں مجھے انہوں نے آگے رکھا ہے اور بھائی ان کا احسان ہے، تو چلو بھائی یہ دے دو۔ آدمی اس کو عزت افزائی سمجھ رہا ہے اور یہ ایک دنیا داری کا معاملہ سمجھ رہا ہے۔ نہیں بھائی، یہ دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے، بڑی سخت پکڑ کا معاملہ ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں یہ کرایہ داری کے معاملے میں اور خرید و فروخت کے معاملے میں گواہ بن جاتے ہیں، اور یہ شک، اس پر کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ شک ہٹا دو، یا یہ شک کا کیا حکم ہوگا، علماء سے پوچھ لیا جائے کیا نوعیت ہوگی، اور سب دستخط کر دیا، تیار ہیں، خوش ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ یار انہوں نے تو بڑا میرا ساتھ کیا اور میرے معاملے میں دستخط کر دیے۔ اور اللہ کے محبوب کا طریقہ دیکھیے کہ وہ آئے کہا اللہ کے رسول آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنا وہ باغ اپنے اس بیٹے کو دے دیا اپنی بیوی کی خواہش کے مطابق۔ تو آقا کا سوال تھا، فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ کہاں ہے؟ کہا ان کو بھی اس قسم کا باغ دیا؟ کہا نہیں، ان کو تو نہیں دیا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر تم ظلم کر رہے ہو، میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، یا تو سب اولاد کو باغ دو یا پھر اس کو بھی نہ دو، اولاد میں برابری کرو، اگر ایک کو دو گے باقی کو نہیں دو گے یہ تمہارا ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب گواہ نہ بنے اس معاملے پر، اور ہمارا عمل کیا ہے، کیسے گواہ بن جاتے ہیں، اور بڑے آسانی سے بن جاتے ہیں، خوشی خوشی بن جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا کر رہے ہیں۔ جہاں کسی نے کہا یار تم ذرا گواہ بن جاؤ یار اس معاملے میں، تو بھائی گواہی دینی چاہیے، شریعت کا حکم ہے کہ گواہ بن جایا کرو، کوئی گواہی کے لیے بلائے تو گواہ بن جایا کرو، مگر ذرا دیکھ لو کہ معاملہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مخالف ہے، کس اعتبار سے معاملہ کر رہے ہیں، کس اعتبار سے معاملہ نہیں کر رہے، کیا شرطیں ہیں، کیا نوعیت ہے۔ بہت سے معاملے فاسد ہوتے ہیں اور آدمی گواہ بن جاتا ہے۔ کتنے معاملوں میں یہ ڈیو کی خریداری ہوتی ہے، چینی کے ڈیو خرید رہے ہیں اور گواہ بن رہے ہیں لوگ، ہاں بھائی میں گواہ ہوں، دستخط کر دیا، شناختی کارڈ کی کاپی بھی لگا دی، اب بھائی گواہ ہو گئے۔ ارے بھائی یہ تو ناجائز تھا، مال ہے نہیں،
کاغذ کے پرزے پہ سیل ہو رہی ہے، دھندے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے گواہ بن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ میں نے اس کا سودا کرا دیا اور میں نے اس کا کچھ سودا کرا دیا، گواہ بن گئے۔ تو بھائی گواہی بننی ہے، گواہ تو بننے کی اجازت ہے، مگر ذرا دیکھنا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے گھر والوں میں بھی انصاف کرتے ہیں، الذین یعدلون فی اہلہم، اپنے گھر والوں میں بھی انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اولاد میں برابری، یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے، اور اسی طریقے سے گھر میں بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ساتھ برابری، حسن سلوک، اسی طریقے سے دوسرے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ برابری، حسن سلوک، یہ سبھی انصاف کا تقاضا ہے۔ اور تیسرے فرمایا وما بلو، اور جو ذمہ داری ان کو سونپی جائے اس میں بھی انصاف کو قائم کریں، جو ذمہ داری سونپی گئی اس میں بھی انصاف کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے اخص الخواص بندوں میں شامل ہوں گے۔ اور اگلی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس فیصلہ کرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں جو ظلم نہیں کرتا۔ جب تک وہ ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ فائزہ جارا، جب وہ زیادتی کرنے پر آ جاتا ہے، ظلم کرنے پر آ جاتا ہے، تخلّى عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ، اب شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اسے بہکاتا رہتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ دیکھ لیجیے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ سارے احکامات معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ ہمیں انصاف کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ ہر معاملے میں انصاف کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم بھی نور کے منبر حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ آپ کے دائیں جانب بیٹھنا چاہتے ہیں، یا اللہ آپ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ کی معیت لینا چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمارے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں یا اللہ انصاف کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہر معاملے میں ظلم سے بچا لیجیے، یا اللہ ناانصافی سے بچا لیجیے۔ ہر معاملے میں پورا انصاف کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ کی توفیق شامل حال ہوگی تو ہمیں انصاف کرنا آسان ہو جائے گا، اور آپ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی تو یا اللہ ہمیں شیطان ظلم و ستم پر ڈال دے گا۔ یا اللہ آپ کی مدد فرما دیجیے، ہر معاملے میں انصاف کی توفیق دیجیے، ہر ذمہ داری کو بآحسن وجوہ پورا کرنے کی توفیق دیجیے، ہر قسم کی خیانت سے بچا لیجیے، ہر قسم کی ظلم سے بچا لیجیے، ہر قسم کی زیادتیوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمیں ایک لمحے بھی نفس شیطان کے حوالے نہ کیجیے، ہمیں اپنے مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔
انشاءاللہ